السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز، استغفار اور توبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان گناہ کا پتلا ہے۔ گناہ اور غلطی کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ صرف انبیاء کرام وہ معصوم ہیں جو گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور فرشتے ان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ ہم گناہ گار انسان غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو غلطی ہونے پر معافی مانگے اور توبہ کر لے اور پھر کبھی اس کام کو نہ کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو غلطی گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ کو ضرور بخشنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، اور جو شخص کرے سوءً برا کام، یعنی جو شخص برا کام کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، یجد اللہ، وہ اللہ کو پائے گا، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ یعنی جو شخص برا کام کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر ڈالتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کو وہ غفور و رحیم پائے گا، بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اللہ مہربان ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جو لوگ بے حیائی اور برائی اور فحاشی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، کیونکہ اللہ کے سوا بھلا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ تو اس لیے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کی شان ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بہترین بندہ وہی ہے، جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پاس کوئی گناہ نہیں رہتا، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو کتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں توبہ کرنا اس طرح ہے جیسے گناہوں کو بندہ برا سمجھ کر چھوڑ دینا، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا کہ میں نے غلطی کیا، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، اس پر اپنے آپ کو ملامت کرنا، اور پھر آئندہ ایسی غلطی گناہ کا ارادہ کرنا، یہ میں کبھی نہیں کروں گا، یعنی گناہ دوبارہ یہ نہیں کروں گا، جس کی معافی مانگ رہا ہوں میں گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ توبہ کر لیتا ہے بندہ، توبہ کا مطلب پکا ارادہ کر لینا کہ دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ تو اس طرح جن اعمال میں بندہ وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس توبہ کو وہ پورا کرے اور کوشش کرے کہ کوئی گناہ جو ہے اس کے قریب بندے کے نہ آئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے، اور اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہتا رہے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کرم فرماتا ہے، کیونکہ جو بندہ زیادہ استغفار کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کی تنگی بھی دور کر دیتا ہے، اور اس کو روزی وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ استغفار کریں، توبہ کریں، اور استغفار اور توبہ کر کے ہی
آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، واپس لوٹ آؤ، اس طرح لوٹ آؤ جس طرح کے توبۃ نصوحا، یعنی دل سے لوٹ کر رب کے ہو جاؤ پکے، پھر کبھی نہ اس سے جدا ہو، اس طرح کی یعنی تعلق رب کے ساتھ بناؤ۔ تو اس لیے یاد رکھیں، پہلی بات کیا ہے کہ سب سے پہلے بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، استغفار، عام نماز جیسے پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھے گا، تو 2 رکعت نماز استغفار پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیرے گا، تو اس کے بعد اللہ کے حضور معافی مانگے، استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، یہ 2 رکعت نفل استغفار پڑھے اور گناہوں سے معافی مانگے، کیونکہ ایک روایت ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص گناہ کرے پھر کھڑا ہو کر اور طہارت اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد اللہ سے مغفرت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ معافی مانگیں گے اور کوشش کریں کہ اگر 2 رکعت نماز نفل استغفار پڑھ کے پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، وہیں پر ہی اللہ سے معافی مانگیں، اپنا جو گناہ جتنے گناہ کیے ہیں سب گناہ اللہ کے سامنے رکھیں اور آپ شرمندگی کا احساس کریں اور اپنے اوپر جو ہے ملامت کریں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، میری ہی غلطی تھی، میں نے ہی یہ جو ہے گناہ کیے، آپ کے حکم سے میں ہی جان بوجھ کر میں ہٹ گیا تھا، راستہ بدل گیا تھا، میں صراط مستقیم سے ہٹ کر یہ گناہ مجھ سے ہو گئے، میں تیرے دین سے ہی ایک طرف ہو کر یہ گناہ کر لیے، مجھ سے گناہ ہو گئے، میں اب شرمندہ ہوں، اس پہ معافی مانگتا ہوں۔ اپنے طور پہ جس طرح ہے گریہ زاری کریں اور سجدے میں جا کے کریں، بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اٹھ کر پھر آپ 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں۔ توبہ جو ہوتی ہے وہ ایک پکا ارادہ ہوتا ہے کہ آئندہ میں اب ایسے گناہ نہیں کروں گا، اب میں اچھا انسان بن کر رہوں گا، آپ کا فرما بردار بنوں گا اور غلطی گناہ سے باز رہوں گا، جس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو میں توبۃ نصوح کرتا ہوں، اور توبۃ نصوح کے لیے توبہ کے 2 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کے حضور پھر جھک جائیں اور آپ عرض کریں کہ یا اللہ میں نے توبہ کر لی، تو تیرا نام تواب ہے، تو مہربانی فرما، میرے اوپر کرم فرما کہ تو تواب ہے، التواب هو الذی یتوب علی عبادہ فیقبل توبتہم کلما تکررت التوبۃ تکرر القبول۔ تو یہ ہے کہ تواب اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے جو اپنے بندوں پر مہربانی فرما کر اس کی توبہ بندگی قبول کر لیتا ہے اور پھر اللہ بندے پر کرم فرماتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوس تو شیطان ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کو رحمت اس کو تو ملنا ہی نہیں ہے نا کچھ اجر، تو شیطان مایوس ہوتا ہے۔ بندے کو غفلت نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے
اور پھر توبہ کے نفل پڑھ کر دل سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل بندے کی دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے دیکھیں یہ جو حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل الدعاء من قلب لاہن، تو ایسا شخص جو کہ جس کا دل جو ہے وہ ہوتا ہے اپنا غافل ہوتا ہے، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے مزین کریں اور اللہ کے ہاں دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ توبہ کر کے جب اللہ کے پاس سے آپ اٹھیں گے تو آپ سکون میں اپنے آپ کو پائیں گے، اور رحمت ربی سے آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، اور پھر آئندہ گناہ نہ کریں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے، گناہوں کو معاف کر کے ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر مشرف فرمائے، آمین۔